احرام تو بتا دیا، ایک ہی چیز ہے مرد عورت سب کے لیے. لباس میں بتا رہا ہوں، عورت کے احرام کا لباس، عورت جب احرام میں داخل ہوگی تو اس کا یونیفارم کیا ہوگا. تو عورت جو ہے کے تعلق سے، احرام کے تعلق سے جو کافی غلط فہمی ہے، پہلے اس غلط فہمی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں. عورتوں کے تعلق سے دو غلط فہمی پائی جاتی. ایک چیز یہ ہے، مردوں میں بھی یہ بات مشہور ہے، عورتوں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ عورت احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ نہیں کرے گی. یہ بات غلط ہے، یہ بات بہت مشہور ہے لیکن جھوٹ ہے، غلط ہے. پہلی بات کہ عورت احرام کی حالت میں پردہ نہیں کرے گی، یہ بات جھوٹ ہے اور غلط ہے. دوسری بات یہ غلط مشہور ہے عورتوں میں کہ عورت احرام کی حالت میں اس کے چہرے سے کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی غلط بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے حج میں بہت ساری عورتیں کیپ لگاتی ہیں. ایسے جو ہے کیپ ہوتا ہے، وہ کپڑا جو ہے یہاں تک آگے تک بڑھ جاتا ہے اور ایسے گرتا ہے، چہرے سے ٹچ نہیں ہوتا رہتا ہے. شاید آپ نے دیکھا ہو. تو یہ اسی خیال کی وجہ سے یہ خیال پایا جاتا ہے کہ چہرے میں کپڑا نہیں لگنا چاہیے. یہ غلط بات ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ غلط فہمی ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے. آئیے اس غلط فہمی کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ غلط فہمی جھوٹ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. حدیث دیکھتے ہیں، حدیث میں کیا ہے. یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، 1833 نمبر کی حدیث ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزنا کشفنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب سوار ہمارے بغل سے گزرا کرتے، سوار کا مطلب یعنی جو گھوڑے یا چلنے والے، گھوڑے پہ سوار لوگ یا چلنے والے پیدل لوگ، جب ہمارے بغل سے مطلب عورتوں کے بغل سے، آپ فرماتی ہیں کہ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتے. محرمات جمع کا صیغہ ہے اور عورتوں کے لیے کہ ہم ایک نہیں تھے، کئی ساری عورتیں احرام کی حالت میں ہم عورتیں ہوتی تھیں. جب ہمارے بغل سے سوار آتے فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا، جب وہ لوگ ہمارے قریب آ جاتے تو ہم کیا کرتے، سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها، تو ہم میں سے عورتیں اپنے جلباب کو اپنے چہروں پر، سر سے جلباب کو اپنے چہرے پر کھینچ لیتے. جلباب کہتے ہیں ایسا لباس جو عورتوں کے پورے بدن کو ڈھک دے، بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورے بدن کا پردہ کیا جاتا ہے. اور فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ، اور جب یعنی آگے تجاوز کر جاتے وہ لوگ تو پھر اپنے چہرے کو ہم کھول لیتے تھے. یعنی گویا کہ عورتیں احرام کی حالت میں کیا کرتی تھیں، پردہ کرتی تھی. یہاں سے دو چیزوں کی معلومات ہو رہی ہے. ایک معلومات یہ ہو رہی ہے کہ عہد رسول کی خواتین اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھی. بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں کہ پردے کا حکم کہاں ہے، کس حدیث سے معلوم ہوتا ہے عورتوں کو چہرہ چھپانا چاہیے. اس طرح سے بہت ساری حدیثیں، ابو داؤد کی یہ حدیث اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ عورتیں اجنبی مردوں سے عہد رسول میں پردہ کیا کرتی تھی. دوسری بات ہے چہرے کا بھی پردہ کرتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ ہاتھ کا بھی پردہ کرتی تھی. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں دستانہ نہ لگاؤ. اگر عورتیں دستانہ نہیں لگاتی تو آپ حکم دیتے کہ دستانہ نہ لگاؤ. دستانہ لگایا کرتی تھی تبھی تو آپ نے منع فرمایا کہ ہاں یہ جو دستانہ لگایا کرتی ہو نا، احرام کی حالت میں مت لگاؤ. اس سے دلیل ملتی ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں کو بھی اجنبی مردوں سے چھپایا کرتی تھی. یہاں تک پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا. اچھا، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. اس کی سند میں ایک راوی ہیں یزید بن ابی زیاد، ضعیف راوی ہیں جس کی وجہ سے اس کی سند کمزور ہو رہی ہے. لیکن دوسرے شواہد کی بنیاد پر دوسرے اور شواہد ملتے ہیں، دوسری اور حدیثیں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے اس بات کی حقیقت موجود ہے. اس وجہ سے یہ حدیث شواہد کی بنیاد پر حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے. حسن کا مطلب پھر یہ حدیث قابل قبول ہو جاتی ہے. اور ارواء الغلیل کے حوالے سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں مردوں سے اپنے چہرے کا پردہ کرتی تھیں، چھپایا کرتی تھی. کون بتاتی ہیں؟ یہ اسماء بنت ابی بکر. اسی طریقے سے فاطمہ بنت منذر بھی بیان کرتی ہیں کہ ہم عورتیں احرام کی حالت میں اپنے چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی. تو یہ جو ہے غلط فہمی کا میں نے ازالہ کر دیا کہ احرام کی حالت میں بھی عورتوں کے چہرے کا پردہ ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں عورتوں کے چہرے کا پردہ نہیں، وہ غلط کہتے ہیں. احرام کی حالت میں بھی عورتوں کے چہرے کا پردہ ہے. اب
اب جو ہے خلاصہ نکالتے ہیں کہ مردوں کے احرام کا لباس بتا دیا، اب عورتوں کے احرام کا لباس کیا ہوا؟ اب عورتوں کے احرام کا لباس یہ ہو گیا کہ عورت جو چاہے لباس لگا سکتی ہے. جیسے جنرلی عورت کیا لگاتی ہے؟ قمیص لگاتی ہے، شلوار پہنتی ہے، پھر اس کے بعد اس پر ایک عبایا لگاتی ہے. عبایا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کندھے سے لے کے نیچے تک ڈھکتے ہیں، برقع ٹائپ کا جو کچھ ہوتا ہے. برقع ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ نیچے سے اوپر تک، وہ برقع اصل نہیں ہے. برقع صرف اتنی دوری کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے، اس کو عبایا بولا جاتا ہے. یہاں سے جو نیچے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عبایا. تو ایک عورت کیا لگایا؟ قمیص لگا لیا، پھر شلوار لگا لیا، اوپر سے عبایا لگا لے تاکہ بدن مکمل ڈھک جائے. اب ہاتھ میں دستانہ تو لگانا نہیں، چہرے کا بھی پردہ کرنا ہے، سر کا بھی پردہ کرنا ہے. اب اس کے لیے کیا لگانا ہے؟ اس کے لیے ایک بڑی چادر لے آئے، بڑی چادر کا استعمال کرے عورت، اور اس چادر سے سر کا، چہرے کا، ہاتھ کا، پورے کا پردہ کرے. اور اگر اسکارف ہو، ایسا اسکارف جس میں پلو بنا ہوا ہو، یا نقاب ہی ایسا ہو، نقاب ایسا ہو جس میں پلو بنا ہوا، یہ اتنے تک نہیں، چھوٹا والا نہیں، پلو لمبا جو انڈیا میں چلتا ہے، لمبا گھیرا والا نیچے تک آتا ہے. اگر اس ٹائپ کا کپڑا اگر عورت کے پاس ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتی ہے. صرف اتنا سائز کا جو نقاب ہوتا ہے وہ منع ہے، لیکن پلو والا اگر کپڑا استعمال کر رہی تو کوئی حرج نہیں، اس پردے سے جو ہے اپنے چہرے کا پردہ کر سکتی. جیسے کہ میں پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جو اوپر سے ایک لباس جو ہے پلو والا، یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہاں تک، اگر اس طرح سے کوئی بھی آ جائے، یا اس طرح سے نہیں ہو، سپاٹ جو ہے سیدھی اوڑھنی ہو، بڑی سی چادر اوڑھنی ہو، اسی کو اوڑھ لے، اپنا ہاتھ اور اپنے جو ہے سر اور چہرے کا پردہ کرے. تو عورت کا یہ لباس احرام کی حالت میں ہے. احرام کی حالت میں قمیص، شلوار، اور جو ہے پھر عبایا لگا لے، ایک بڑی چادر لے لے. اور پھر پیر کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ کچھ بھی استعمال کر سکتی، جوتا، موزہ، اس کے لیے ٹخنا وخنا کا مسئلہ نہیں. عورت پردے والی چیز ہے، اس لیے عورت کے لیے چپل کا مسئلہ نہیں. عورت جو بھی چاہے، جوتے، چپل، جو بھی موزہ جو بھی لگائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور احرام کی حالت میں عورت جو ہے انگوٹھی لگائی ہو، یا چین پہنی ہو، یا جو ہے گھڑی پہنی ہو، یا بالی لگائی ہو، ناک میں کچھ لگائی ہو، اسے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ زینت کی چیزیں ہیں تو یہ چھپی رہنی چاہیے اجنبیوں سے. ایسا نہ ہو کہ گھڑی وڑی لگائے ہوئے اور کھول کے چل رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. زینت کی چیزیں عورت اجنبی مردوں سے چھپا کر رکھے گی.